بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو موضوع اکٹھے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو کہ ماہ ذی الحجہ کے بہت خاص 2 دن بنائے جاتے ہیں۔ ان 2 دنوں کے 2 اہم واقعات رونما ہوئے، اور دونوں ہی واقعات اپنی جگہ بہت زیادہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، اور اسلام میں ان کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا تھا، اور ان کے بارے میں ان کی فضیلت اور ان کی جو ایک اسلام میں اہمیت ہے وہ بیان فرمائی، اس طرح کہ یعنی جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب مولا کے بہت سارے معنی ہیں، سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے وہ دوست، یعنی جس کا میں دوست ہوں یا جس کو میں عزیز ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ اب اس کا پس منظر یہ تھا کہ حجۃ الوداع سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کی طرف والی حامل بنا کر بھیجا تھا، وہاں کے محصولات وغیرہ وصول کر کے ان کی تقسیم اور بیت المال کے حصے کی ادائیگی کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر محصولات کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے بعض حضرات نے حضرت علی پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دہرایا۔ اسی موقع پر انفرادی طور پر سب کو سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ کی تعریف فرمائی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں نفرت اور میل رکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات کے دل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بالکل صاف ہو گئے، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہمارے دلوں میں حضرت علی کی اور زیادہ عزت اور محبت بڑھ گئی۔ البتہ اسی حوالے سے کچھ باتیں سفر حج سے واپسی تک قافلے میں گردش کرتی رہیں، اور کچھ لوگ اس بارے میں بحث کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس حوالے سے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت اور ان کا حق ہونا بیان فرمائیں۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی کریم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بہت ہی اچھی اسلوب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق واضح فرمایا، اور جن لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کے بارے میں کوئی شکوہ یا شبہ تھا، اسے یوں ارشاد فرما کر دور فرمایا، یعنی اے اللہ، جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا، میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور حضرت علی سے فرمایا، اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ صبح و شام ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے محبوب بن گئے۔ حضرات شیخین سمیت تمام صحابہ کرام کے دل میں حضرت علی کی محبت پہلے سے تھی، اور اس کے بعد جن چند لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہات تھے، آپ کے اس ارشاد کے بعد ان کے دل بھی حضرت علی رضی اللہ کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اس خطبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض، عداوت یا نفرت اور کدورت رکھنا ایمان کے منافی ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت بیان کی گئی، اور جو لوگ اس بات پر کسی بات پر اعتراض کر رہے تھے تو ان کے اعتراض کو دور فرمایا، اور ہر مسلمان چاہے اس کا کسی بھی مسلک فرقے سے تعلق ہو، حضرت علی سے محبت بدرجہ اتم رکھتا ہے، اور ان کی عزت، ان کا مرتبہ اور ان کے مقام سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور ان کے لیے یقیناً وہ اہل بیت میں سے شامل ہوئے، اس لیے ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی قدر و منزلت تا قیامت تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ 18 ذی الحج کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کو غدیر کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک شخص جس کا نام حاکم معزز الدولہ گزرا ہے، وہ 1351 ہجری میں، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے بغداد میں اس دن کو عید منانے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ حکم کوئی شرعی حکم نہیں تھا، نہ ہی وہ حاکم کوئی شرعی حاکم تھا، اس لیے اس طرح کی چیز کا حکم کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، اس دن کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اور دوسری بات کہ اس دن خاص اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں روزہ رکھنا بھی ایک مسنون عمل بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جس دن کو عید اللہ نے قرار دیا ہو اس دن روزہ رکھنا بھی جائز ہو، بلکہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ 2 عیدیں ہیں، اور دونوں عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ شریعت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت تک رہی ہے، اس شریعت کے بارے میں زیادہ کاربند رہنے کی کوشش کیجیے۔ ہر دن کی اپنی اہمیت ضرور ہے، اور ہر شخصیت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کیا وہ بالکل اپنی جگہ اٹل ہے، لیکن اپنی طرف سے نئے دن، نئی راتیں اور نئے تہوار منانے کا کوئی اصول، کوئی طریقہ، کوئی چیز رائج نہ کیجیے۔ آپ چلتے ہیں ایک دوسرا واقعہ جو مباہلہ کا واقعہ ہے، اور یہ سن 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کچھ افراد یمن کے علاقے نجران کی طرف تبلیغ کے قصد سے روانہ ہوئے۔ نجران کے عیسائیوں نے کچھ شخصیات جیسے سید عاقب و ابا حارثہ کو اپنی نمائندگی میں پیغمبر رسول کے ساتھ گفتگو کے لیے مدینہ بھیجا۔ نجران کے لوگ مدینہ میں وارد ہوئے، انہوں نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، کیا آپ ہمارے صاحب و سرور کو جانتے ہیں؟ پیغمبر رسول نے فرمایا، تمہارے سردار کون ہیں؟ انہوں نے کہا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے عبد و رسول ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی ایسا فرد دکھاؤ جسے خدا نے ان کی مانند پیدا کیا۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک پر یہ آیت لے کر اترے کہ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ لہٰذا بن باپ مسیح کی ولادت ہرگز ان کی اس بات پر دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ہٹ درمی کرنے لگے۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران، عدن اور حضر موت کے پہاڑی سلسلے میں واقع ایک چھوٹا سا شہر جو ہے
وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا واقعہ پیش آیا۔ رسول پاک کی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ممالک اور مختلف علاقوں کے سربراہوں کو خطوط لکھ کر دین اسلام کے پیغام کو ہر علاقے تک پہنچایا۔ ان میں سے ایک خط وہ ہے جو آپ نے سن 10 ہجری کو نجران کے نصرانیوں کے لیے لکھا۔ اس خط میں وارد ہوا ہے کہ میں تمہیں بندوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور بندوں کی سرپرستی سے خدا کی سرپرستی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر تسلیم نہیں کرو گے تو ضروری ہے کہ جزیہ دو، ورنہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ قائل ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 64 بھی اس خط کا حصہ تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اور اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ عیسائیوں نے نامہ دریافت کرنے کے بعد مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ اپنے بزرگوں کے ایک وفد کو مدینہ روانہ کریں تاکہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات و تبادلہ خیال کریں۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، نجران کے نصرانیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک وفد حضور پاک سے ملاقات اور بات چیت کے لیے مدینہ پہنچا۔ ان میں 14 افراد سرکردہ تھے۔ ان میں سے بھی 3 اشخاص پورے وفد کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور یہ لوگ اس زمانے کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام شمار ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک کا لقب عاقب تھا کہ جس کا نام اس زمانے میں عبد المسیح تھا، دوسرے کا لقب سید اور نام اہم تھا، تیسرا اسقف تھا اور اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ابن سعد نے ان وفود کی مدینہ آمد اور پیغمبر رسول سے ملاقات کے حوالے سے لکھا ہے، عیسائی ریشم کے قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اسی حال میں وہ مسجد میں داخل ہوئے اور مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو فرمایا انہیں آزادی سے اپنی عبادت کرنے دی جائے۔ پھر انہی ملبوسات کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر حضور پاک نے ملاقات نہیں کی۔ اگلے دن وہ راہبوں کے لباس میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضور پاک نے جواب دیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول نہیں کیا اور بحث کا آغاز کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں نے بحث شروع کر دی، جسے مجادلہ کہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا ہے۔ ایک گروہ انہیں خدا کا بیٹا سمجھتا اور تیسری جماعت تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس 3 خداؤں کی قائل ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، عیسائیوں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کی، اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے والد کون ہیں؟ قرآنی آیات نازل ہوئیں اور ان کی تخلیق کو آدم کی تخلیق کے مثل قرار دیا اور بتایا کہ آدم تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے۔ پیغمبر رسول نے ان کے ساتھ نجران کے عیسائیوں نے بات چیت جاری رکھی اور پیغمبر رسول نے واضح و قاطع دلائل کے ساتھ ان کے باطل اقوال کو رد فرمایا اور ان کے سوالات کا جواب دیتے رہے، مگر عیسائی متواتر حق کا انکار کیے جا رہے تھے اور اپنے باطل عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اسی وقت سورہ آل عمران کی آیت 61 نازل ہوئی اور نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ اس آیت میں یہ ہے ترجمہ، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد
آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب عیسائی نمائندوں نے رسول پاک سے مباہلہ کی تجویز کو سنا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے مہلت مانگی تاکہ اس کے بارے میں سوچ بچار اور مشاورت کریں۔ عیسائیوں نے جب اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کل دیکھو اگر محمد اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ تشریف لائیں تو مباہلے سے پرہیز کرو۔ آیت مباہلہ کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرزندوں، خواتین اور اپنے نفسوں کو ہمراہ لانا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حسن بن علی، حسین بن علی، فاطمۃ الزہرا، علی بن ابی طالب، یہ لوگ ایک گھر سے اکٹھے نکلے اور باقی ان کے ساتھ ان کے باقی صحابہ کرام اور تمام ساتھی اکابر بھی نکلے۔ پیغمبر رسول اگلی صبح مباہلے کے لیے شام سے تشریف لائے کہ حضرت علی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور حسن اور حسین آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے تھیں۔ عیسائی بھی آ گئے۔ جب عیسائی آئے ان کا اسقف آگے آگے تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم کو ان لوگوں کے ساتھ دیکھا اور ان لوگوں کے چہروں پہ جو نور تھا وہ دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ان کے ساتھ مباہلہ بالکل مت کرنا۔ خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ کو جا بجا کر دیں تو وہ اس کو اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ان میں سے ایک نے ابو حارثہ کو کہا مباہلے کے لیے آگے بڑھو۔ اس نے کہا میں ایک پرعزم اور ایسے مصمم مرد کو دیکھ رہا ہوں اور سچ میں مجھے خوف ہے کہ یہ صادق ہو، اور اگر صادق ہوا تو 1 سال کے اندر اندر کوئی بھی عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح یہ عیسائی لوگ مباہلے سے دستبردار ہو گئے اور صلح کر لی اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک صلح نامہ لکھا گیا اور طے پایا کہ ہر سال عیسائی جزیہ دیں گے۔ اب آگے سے جو بات ہے وہ بہت لمبی ہے، میں اس کو شارٹ دیتی ہوں کہ یہ جو مباہلہ کا دن منانا ہے یقیناً اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن، حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ساتھ گھر سے نکلے تو بلند آواز فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ انہوں نے ان لوگوں کو جب میدان میں دیکھا تو ان کے چہروں کی روشنی نور نہیں بتا دیا کہ یہ کون سا خاندان ہے، اور خاندان نبوت کی اہمیت و فضیلت تک قیامت تک روشن کر دی۔ اب اس دن مباہلہ ہوا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی اور صلح ہو گئی، اور بغیر خون بہائے، بغیر بد دعا دیے، بغیر کوئی ایسی بات ہوئے اور صلح طے پا گئی۔ بہت مبارک دن ثابت ہوا یہ، اور اس مبارک دن میں بہت خوشیاں ہیں اور بہت چیزیں ہیں۔ اور اب یہاں پر پھر یہی بات ہے کہ اس دن کے فضائل میں اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی آپ کے اب دشمنوں سے مقابلہ ہے، کوئی حق پر ہے کوئی نہیں حق پر ہے، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ اس دن روزہ رکھیں اور اپنے اللہ سے مباہلے کے دن کی فضیلت کے توفیق اپنا مقصد پیش کریں۔